بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 30 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 30 کو مکمل کریں گے۔ وَبِهِ قَالَ الشافعی رحمہ اللہ، اور اسی رائے کے قائل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ بھی، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک تیسرا قول بھی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 قول اس طرح بنے کہ پہلا قول تو یہ بنے گا کہ ثمن، تعمیر وغیرہ کی قیمت دے کر وہ زمین لے لے، اور دوسرا قول کہ یا پھر شفا چھوڑ دے۔ تیسرا قول الا ان عنده له ان يقلع ويعطي قیمت البناء، کہ وہ شفیع مشتری کو تعمیر اور پودے وغیرہ اکھیڑنے کا مکلف بنائے، اور اس اکھاڑنے میں مشتری کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس سے بھر دے۔ مشتری سعید نے اس میں ایک کچن تعمیر کیا تھا، اس پہ 2 لاکھ روپے خرچ ہوا، اور اب جب توڑا تو توڑنے کے بعد جو ملبہ نکلا اور اس کو فروخت کیا تو وہ 1.5 لاکھ میں فروخت ہوا۔ 50,000 کا گویا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ 50,000 کا نقصان شفیع کے ذمے ہوگا، یعنی اگر وہ 15 لاکھ کا مکان لے رہا ہے تو اس 15 لاکھ کے ساتھ وہ 50,000 روپیہ مشتری کو اور دے گا، جو اس کا اس ملبے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ ان یقلع، کہ وہ اس کو اکھیڑنے کا مکلف بنائے، ویعطی قیمت البناء، اور اس کو اس تعمیر کی قیمت دے دے۔ قیمت البناء، قیمت دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدار عمارت کے منہدم کرنے کے بعد یا درختوں کو اکھیڑنے کے بعد یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے جائے، درخت بھی اکھیڑے، اور اس سلسلہ میں جو نقصان اس کا ہو رہا ہے یہاں وہ نقصان شفیع کے ذمے ہوگا کہ شفیع اس مشتری کو وہ نقصان ادا کرے۔ طرفین کی رائے یہ ہے، علامہ عینی کے بقول، کہ یہاں اکھیڑنے میں اگر اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو شفیع اس نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے، شفیع صرف اس مکان کا ثمن ہی ادا کرے گا، اس نقصان کا ازالہ کرنا شفیع کے ذمہ نہیں ہے۔ ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ انہ محق فی البناء لأنہ بناہ علی ان الدار ملکہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خریدار نے جائز طریقہ سے اس زمین یا مکان کو خریدا تھا، پھر جب خرید لیا تو اس کا مالک بن گیا، اسی بنا پر اس نے اس میں حسب ضرورت اس میں کچن تعمیر کیا یا غسل خانہ بنایا یا کوئی اور دیوار وغیرہ کہیں کھڑی کر دی، تو اس نے اپنی رقم خرچ کر کے اس عمارت کو مزید بہتر کیا۔ تو اب اس کو اس کا مکلف بنانا کہ یہ اپنی عمارت اکھیڑ دے، بلڈنگ اکھیڑے، درخت اکھیڑ لے، تو ایسا کرنا سراسر ظلم ہے۔ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَىٰ أَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ، اس لیے کہ اس نے تو تعمیر کی تھی، بناہ اس کچن کو، اس غسل خانے کو بنایا تھا اس وجہ سے کہ اس گھر کا مالک ہے تو مالک کو اپنے گھر میں تصرف کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ وَالتَّكْلِيفُ بِالْقَلْعِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدْوَانِ، اب اس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ تم یہ سب کچھ اکھیڑو اور یہاں سے لے جاؤ، یہ سراسر ظلم ہے۔ کیوں کہ ایسا تو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہو، غصب کی ہو، تو ایسے لوگوں کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اکھیڑو اپنا اور یہاں سے نکلو۔ خریدار کو ایسی لگائی ہوئی اور بنائی ہوئی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شفیع اس مشتری کے اخراجات اس سے دے دے کہ بھائی 2 لاکھ روپے اس غسل خانے اور کچن کی تعمیر پہ لگا، 20,000 روپے کے درخت لگے، تو 2,20,000 روپیہ شفیع مشتری کو اس مکان کے یا اس پلاٹ کے ثمن کے علاوہ دے دے اور یہ اس کا مالک بن جائے۔ لیکن اگر وہ اس 15 لاکھ سے اوپر 2 لاکھ روپے اس غسل خانے اور کچن کے اور 20,000 روپے درخت کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر اپنے حق کے شفا سے باز آ جائے۔ اب اس کو امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق شفا کا حق نہیں ہے،
امام یوسف رحمہ اللہ چونکہ قاضی القضات رہے تو اس معاملے میں انہوں نے اپنی یہ رائے پیش فرمائی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس قسم کے معاملات عدالت میں پیش ہوتے ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس رائے کو اختیار فرمایا کہ یہ زیادتی ہے اور اکھیڑنے کا مکلف نہ بنایا جائے، بلکہ شفیع کو پابند بنایا جائے کہ اس سمیت لے لے یا حق شفا کو چھوڑ دے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنی بات کو مستحکم کرنے کے لیے 3 نظیریں پیش کی ہیں، 3 مثالیں اور پیش کی ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے اس موقف کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی نظیر پیش کی وَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ، کہ اس شفیع کا حکم بھی ایسے ہی ہوگا جیسے وہ شخص جس نے کسی کو کوئی زمین ہبہ کی، گفٹ کے طور پہ دے دی، اور اس نے اس زمین پر قبضہ کر کے کچھ عمارت بنا لی، اس نے 4 دیواری بنائی، اس کے اندر ایک کمرہ اس نے بنا لیا۔ اب اگر وہ دینے والا یہ زمین اس شخص سے واپس مانگتا ہے، ہبہ کرنے والا واہب موہوب لہو سے اگر واپس مانگتا ہے، اس کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر پھر بھی وہ مانگتا ہے تو اب اس تعمیر کرنے والے کو یہ کہنا کہ بھائی یہ تم نے جو 4 دیواری بنائی ہے یہ بھی اپنی گراؤ، اور اس کے اندر جو کمرہ بنایا ہے یہ بھی گراؤ، ایسا حکم وہ واہب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے جو کچھ بھی اس میں خرچ کیا، موہوب لہو نے جو اس میں 4 دیواری بنائی ہے یا اس میں کمرہ بنایا ہے، وہ اس نے اس یقین کے ساتھ بنایا کہ یہ زمین تو میری ہو گئی، اس واہب نے مجھے اس زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہاں شفیع اور مشتری کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لہذا شفیع بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ مشتری کو اس کا مکلف بنائے کہ یہ ساری چیزیں توڑ کر لے جاؤ، جیسے واہب موہوب لہو کو ایسی چیزوں کے توڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا۔ دوسری تائید کے لیے، اپنی تائید کے لیے دوسری نظیر پیش کی والمشتری شراء فاسدا، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر وہ خریداری صحیح نہیں تھی بلکہ وہ شراء فاسد تھی، تو جس نے شراء فاسد کے ذریعے سے وہ پلاٹ خریدا تھا اس نے اس میں تصرف کر لیا، تو اب بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو شراء فاسد ہے، اب اگر اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بائع اس کا مکلف نہیں بنا سکتا کہ وہ مشتری بالشراء الفاسد کو پابند بنائے کہ تم یہاں جو ایک غسل خانہ تعمیر کر چکے ہو اس غسل خانے کو اکھیڑ لو، تو اس کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، توڑنے پھوڑنے کی بات اس سے نہیں کی جائے گی۔ اب اگر بائع نے وہ پلاٹ اپنا واپس لینا ہے جو خرچہ اس کی طرف سے ہو چکا ہے، اس سمیت لے لے، اس کے پیسے اس کو ادا کر دے یا اس ثمن میں سے اس کے پیسے منہا کر دیے جائیں۔ تو جیسے مشتری اور بائع کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، بائع مشتری کو توڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا، اسی طرح شفیع بھی اس مشتری کو توڑنے کا مکلف نہیں بنا سکتا۔ وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِي، تیسری نظیر یہ پیش کی کہ خریدار نے زمین خرید کر اس میں فصل کاشت کر دی، اس نے گندم یا چاول اس میں اگا دیے، تو اب اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور واپسی کی صورت بنتی ہے تو اب بائع مشتری کو اس کا مکلف نہیں بنا سکتا کہ اپنی کھیتی اکھیڑو۔ مشتری نے اس زمین کے اندر کھیتی اگا دی، تو اب شفیع کھیتی کٹوا کر اپنا حصہ لینا چاہے تو اس سے یہ حق نہیں ہے، بلکہ فصل کٹنے تک اسے انتظار کرنا ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَلْعَ، تو وہ شفیع اس مشتری کو اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنائے گا۔ تو ان تینوں جگہوں پہ قابض کے تصرف کرنے کے بعد اس کا مد مقابل اسے ختم کرا کہ وہ چیز لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں جب مشتری نے تعمیر کرا لی ہے تو یہ شفیع اس کی تعمیر کے ساتھ ہی لے گا یا اپنے حق کے شفا سے دستبردار ہو جائے۔ وہذا، یہ اس وجہ سے، تو یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم مشتری کے لیے عدم قلع اس کے قائل ہوئے کہ مشتری کو اکھیڑنے کا پابند نہیں بنائیں گے، اور شفیع اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس تعمیر سمیت یا پودوں سمیت اس مکان کو لے لے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں 2 ضرر ان کا اجتماع ہے۔ پہلا ضرر تو یہ ہے کہ شفیع کو وہ مشفوعہ زمین
صرف سمن کے عوض ملنی چاہیے، تعمیر اور پودے کی قیمت دینے کا اس کو مکلف بنانا اس کے حق میں زیادتی ہے۔ یعنی ایک ضرر شفیع کو لازم آ رہا ہے کہ وہ مکان، اس کا معاملہ تو 15 لاکھ میں طے ہوا تھا، یا اس پلاٹ کو 15 لاکھ میں بیچا گیا تھا۔ احمد نے اپنا وہ پلاٹ یا مکان سعید مشتری کو 15 لاکھ میں بیچا، تو اب شفیع عبداللہ کے پاس 15 لاکھ روپے تو موجود ہیں، لیکن کیس کا فیصلہ ہونے تک مشتری سعید نے وہاں ایک کچن تعمیر کر لیا جس پہ 2 لاکھ روپے اضافی خرچہ آ گیا۔ تو اب شفیع نے تو وہ مشفوعہ زمین یا مکان لینا ہے اور سمن کے پیسے اس کے پاس 15 لاکھ موجود ہے، تو اب مزید اس کو 2 لاکھ کا مکلف بنانا اس کے حق میں زیادتی ہے۔ دوسری طرف مشتری کو اس کے بنائے ہوئے کچن کو توڑنے کا مکلف بنانا، یا اس نے درخت لگائے تھے ان کو کھیڑنے کا مکلف بنانا، اس میں اس کے لیے ضرر ہے۔ یعنی ایک ضرر شفیع کو لازم آ رہا ہے اور ایک ضرر مشتری کو لازم آ رہا ہے۔ فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب کسی مسئلہ میں 2 ضرر جمع ہو جائیں تو ان میں سے ضرر اکبر کو ختم کیا جائے گا، جو بڑا ضرر ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور ضرر صغیر کو برداشت کیا جائے گا چاہے وہ کسی کے حق میں ہو۔ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ جو بڑا نقصان ہے اس کو ایک طرف کر دیں گے، جو چھوٹا نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کا مکلف بنائیں گے چاہے وہ کسی کی طرف بھی آئے۔ تو اس مسئلہ میں چونکہ شفیع کے حق میں ضرر کم ہے، اس لیے کہ اگرچہ سمن کے ساتھ اس سے مزید قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، 2 لاکھ روپے اس نے اضافی دینا ہے، مگر اس کو اس کی قیمت کا عوض مل رہا ہے کہ اگر شفیع 15 لاکھ کے بجائے 17 لاکھ دے رہا ہے تو اس کے 2 لاکھ کے بدلے میں اس کو ایک کچن اور کچھ پودے لگے ہوئے مل رہے ہیں۔ اگر وہ خود بھی یہاں آنے کے بعد کچن بناتا تو اس کو بھی 2 لاکھ روپے اپنی طرف سے مزید لگانے پڑتے، مشتری نے 2 لاکھ لگا دیے، تو اب شفیع اگر 15 لاکھ کے بجائے 17 لاکھ روپے دے کر اس مکان کو لے رہا ہے اور اس میں 2 لاکھ روپے قیمت بن رہی ہے اس کچن کی، تو اس صورت میں شفیع کو اس 2 لاکھ کا عوض اور متبادل مل رہا ہے۔ جب مشتری کی طرف دیکھا جائے تو اگر مشتری کو تعمیر اکھیڑنے کا مکلف بنائے کہ میاں آپ یہ اپنی بنائی ہوئی بلڈنگ اکھیڑ لو، تو اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اگر اس نے 2 لاکھ روپے لگائے تھے اور توڑنے کے بعد اس کا ملبہ، اس کا حساب لگایا جاتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپے کا یا 1,30,000 روپے کا سامان بنتا ہے، حالانکہ اس کے 2 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس مشتری کو کچھ عوض نہیں مل رہا، شفیع کو عوض میں ایک کچن مل رہا ہے۔ تو جب مشتری کا ضرر زیادہ ہے اور شفیع کا ضرر کم ہے تو اس فقہی ضابطے کی روح سے شفیع سے کہا جائے گا کہ آپ یہ ضرر برداشت کر لو، آپ کا ضرر تھوڑا اور چھوٹا ہے، مشتری کا ضرر زیادہ ہے، لہذا شفیع سے کہا جائے گا کہ وہ تعمیر اور پودوں کی قیمت ادا کر کے وہ زمین یا وہ مکان لے لے اور مشتری کو اکھیڑنے کا مکلف نہیں بنائیں گے۔ اگر شفیع کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اسے کہا جائے گا کہ آپ شفا چھوڑ دو۔ یہی بات یہاں کہی ہے، وہذا یہ اس وجہ سے لأن فی ایجاب الاخذ بالقیمت، کہ شفیع پر واجب کرنا یا ضروری قرار دینا اخذ بالقیمت کو، کہ شفیع اس کچن کی قیمت دے کر لے لے، دفع اعلی الضررین، 2 ضرروں میں سے جو بڑا ضرر ہے اس کو دور کرنا ہے، بتحمل الادنی، تھوڑے اور چھوٹے ضرر کو برداشت کر کے۔ تب چھوٹا ضرر یا تھوڑا ضرر وہ شفیع کا ہے کہ اس کے 2 لاکھ کے عوض میں اس کو کچن مل رہا ہے، اور اعلیٰ ضرر یہاں پہ مشتری کا ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے کچن کو توڑیں گے تو اس کے ملبے میں اس کا 50، 60، 70 ہزار روپے کا نقصان ہے۔ فَيُسَارُ إِلَيْهِ، پس اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فَيُسَارُ إِلَيْهِ، پس اس طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی جو چھوٹا ضرر ہے اس کو برداشت کرنے کا حکم دیا جائے گا اور جو بڑا ضرر ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ أَهْوَنُ الْبَلِيَّتَيْن، یعنی جو بلیہ مصیبتوں میں سے جو ہلکی ہے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ اب یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض خریدار ایسے بھی ہوتے ہیں جو خریدنے کے ساتھ ہی، جیسے ہی پلاٹ کو خریدا تو خریدتے ہی اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کر کے بہت جلدی ایک عمارت کھڑی کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کل عمارتیں بہت جلدی بن رہی ہیں، کچھ وقت پہلے تو عمارت بننے میں کافی وقت لگتا تھا اور مہینے
2 مہینے 4 مہینے میں جا کر عمارت کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تعمیرات کے معاملے میں بہت تیزی آئی ہے۔ 1-2 دن کے اندر کسی ایک خالی جگہ پہ آپ ایک بڑی تعمیر شدہ عمارت دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنی تیزی آ چکی ہے۔ تو بعض دفعہ خریدار ایسا ہوتا ہے ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس نے ایک پلاٹ 10 لاکھ روپے میں خریدا اور اس نے پلاٹ خریدتے ہی چند دن کے اندر اس میں 40 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کر لی۔ تو اب شفیع تو اتنی مالیت رکھتا ہے کہ وہ اس پلاٹ کا شفا 10 لاکھ میں ہی کر سکتا تھا، تو اس خریدار نے اتنا بڑا سرمایہ اس کے اوپر لگا کر اس شفیع کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں کہ شفیع کے پاس تو صرف 10 لاکھ روپے کے بقدر مالیت موجود ہے اور شفیع مزید 40 لاکھ کا بندوبست نہیں کر سکتا کہ اس وقت تو اس مکان اور اس کے اوپر جو تعمیر شدہ عمارت کھڑی ہے ان دونوں کی قیمت 50 لاکھ ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں شفیع کے لیے عموماً اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بچتی کہ وہ اپنے حق شفا سے باز آ جائے اور اس اپنے حق شفا کو چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں خریدار کی رعایت کرنے کی وجہ سے شفیع اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس حق سے بھی محروم ہو جائے جس حق کی شریعت نے اس کو صراحتاً اجازت دے رکھی ہے۔ تو ظاہر الروایہ کے مطابق شفیع کے اس حق کو اس قسم کے ہیلوں سے باطل نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا کہ امام یوسف رحمہ اللہ نے جس چیز کی گنجائش نکالی تھی ظاہر الروایہ کے مطابق اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اس میں ایک ایسا حق جو شفیع کے لیے شریعت نے ثابت کیا ہے اس حق کو باطل کرنے کا شبہ پایا جاتا ہے، اس شبے کی وجہ سے ظاہر الروایہ کے مطابق اس شفیع کے حق کو بحال کیا جائے گا۔ اگرچہ امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ اس شفیع کو حق شفا کرنے کے لیے اس کا پابند بنایا جائے گا کہ یا تو وہ اس تعمیر پر لگے ہوئے پیسے اور اس پلاٹ کا ثمن یہ دونوں چیزیں دے کر لے لے یا وہ حق شفا کو چھوڑ دے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔